نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، چنانچہ اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ مطمئن ہو گیا، یعنی کوئی دنیاوی فائدہ اس کو مل گیا تو وہ مطمئن ہو گیا، وہ خوش ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے، یعنی گھاٹا ہے۔ بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے کرتے ہیں جیسے کوئی کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو اور موقع پا کر چل دینے پر تیار ہو جائے، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اگر اس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیتا ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھتا ہے، اور یہ کھلا نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہیں ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ بھاری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکوں۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا میں ہی تمہیں کوئی فائدہ مل جائے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے مفادات کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔ آمین۔ آیت نمبر 12۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے نفع دے سکتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی ہے بہت دور کی گمراہی، یعنی پلے درجے کی گمراہی یہی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کو تیار نہیں، وہ گہرے پانی میں جانے کا خطرہ مول لینے کے بجائے کنارے پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی مالی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ لوگ بڑے چالاکی کے ساتھ اس قسم کے سب خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر حالات اچھے ہوں تو ہر کام میں اہل ایمان کے ساتھ شریک رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا مرحلہ آ جائے یا اور کسی قربانی کا تقاضا ہو تو چپکے سے واپسی کا راستہ لے لیتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں رہیں گے۔
اب یہ کہ دنیا کا نقصان تو دنیاوی آزمائش ہے جو کسی مصیبت سے ہوتی ہے، یعنی کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی۔ اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرنے لگا جو کہ نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے اس قدر وہ چیز جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس قدر عاجز اور بے بس ہے، یعنی اگر اس کی عبادت نہ کرو تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کرو تو وہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے کہ قادر اور مطلق کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ایسی بے بس چیز کو اختیار کرنا خسارے خسارہ ہے، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت سے کوئی نفع نہ پہنچے بلکہ الٹا ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 13، يَدْعُو لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا درجہ دے کر پکارے گا تو اس سے اس کو کچھ نفع تو ملنے والا نہیں ہے، البتہ اس سے نقصان اسے بہرحال مل کر رہے گا۔ آگے ہے لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، بہت ہی برا ہے وہ مددگار اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق۔ اصل میں ان جھوٹے خداؤں میں خود تو نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی، البتہ یہ نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا، جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہوگا، اور نہ مددگار بنانے کے لائق ہے نہ ساتھی بنانے کے لائق۔ لہٰذا ان بتوں سے امیدیں لگانا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا جو کسی طرح کسی حال میں کسی کے کام نہ آئے کہ اس کو مولا اور آقا بنا لو یا دوست اور ساتھی بنا لو، تب بھی اس سے کچھ فائدہ یا نفع نہیں ہے۔ آیت نمبر 14، إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ جس شخص یا قوم کو کوئی ثواب یا عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 15، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے پھر اسے کاٹ دے۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اس سے غصے میں لاتی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت کرتے تھے، اس میں ان کی ناکامی اور محرومی کا بیان ہے۔
رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک تو معنی عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ اور آسمان تک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کی ایک دوسری تشریح حضرت جابر بن زید سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں ان کا سرچشمہ وہ وہی تھی، یعنی قرآن کریم تھا جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم اور غصہ ہے تو ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ ایک ہے، وہ یہ کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وحی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات کسی کے بس کی نہیں ہے، تو اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ اگر کسی جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب لیے ہوئے ہو، تو سمجھ لے کہ اس کی یہ مراد تو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس احمقانہ غیظ و غضب کا تو یہی علاج ہے کہ چھت میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے۔ آیت نمبر 16۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا ہے کہ اس میں ہمارے ارادے اور قدرت کے سوا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس میں کھلی دلیلیں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 17۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، یقیناً وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو یہودی، مجوسی اور عیسائی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اور ہر انسان کے دل کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس آیت میں تمام عالم کے مومنین اور کفار کا ذکر ہے۔ ان کفار کے مختلف گروہ ہیں، پھر مختلف عقائد کے لوگوں کا ذکر ہے، جیسے یہود، صابین، نصارہ اور مجوس۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہیں، یعنی ان کے دل میں کیا ہے اس سے وہ باخبر ہیں۔ فیصلہ کیا ہوگا اس کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ مومنین اور صالحین کے لیے ابدی اور لازوال راحت ہے، یعنی جنت ہے، اور کفار کے لیے دائمی عذاب ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔
آیت نمبر 18۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے۔ انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات جن کا یہاں ذکر ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے اصول و ضوابط کے پابند ہیں، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف عمل ہیں۔ ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے تمام افراد عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ وہ سب کے سب ایک سے نہیں ہیں۔ انسانوں کو جو محدود آزادی ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ اللہ سے بغاوت کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں مثلا سورج، چاند، درختوں تک کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت اور اپنی معرفت عطا فرماتا ہے تو وہ صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جس کو اللہ ہی رسوا کر دے پھر اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، ایک مقام عطا کیا، اور ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا۔ اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خود ہی اس مقام اعلیٰ سے نیچے گرا دے اور مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکا کر خود کو ذلیل اور رسوا کر لے تو اسے عزت کیوں کر حاصل ہوگی؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی انسان اور جن ایسے ہیں جن میں دو حصے ہو گئے، ایک مومن اور مطیع سجدہ گزار، اور دوسرے کافر اور نافرمان سجدے سے منحرف ہونے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اور ان کو سجدے کی توفیق نہیں بخشی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ آیت نمبر 19۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ سورت چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس لیے ان گروہوں میں سے مکہ کے دو گروہ مراد ہیں، یعنی ایک مومنین کا گروہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑا ہوا تھا، یعنی کفار کا گروہ۔ اس آیت کا نزول ان دو فریق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر میں ایک دوسرے کے مقابل نبر آزما ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ اور عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ تھے، جن میں سے کفار تو تینوں مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم واپس آئے، اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم توڑا۔ آیت کا نزول جنگ بدر کے بارے میں ہونا بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ پوری امت کے لیے عام ہے، اور یہ کسی بھی زمانے میں بھی ہو۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے۔ کپڑے کو قطع کرنے کا ذکر کر کے لباس تیار کرنے کے عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جس طرح درزی پہلے ایک خاص ناپ کے مطابق کپڑے کو کاٹتا ہے پھر لباس تیار کرتا ہے، اسی طرح منکرین حق کے لیے جہنم کی آگ سے لباس تیار کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی آگ ان کے پورے جسم پر اس طرح چھائی ہوئی ہوگی جیسے کہ لباس۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہا دیا جائے گا، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی آنتیں اور کھالیں سب گل جائیں گی۔ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے سب گل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی۔ ان کے سروں کے اوپر سے تیز گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں یعنی آنتیں کھالیں سب گل جائیں گی، یعنی یہ کھولتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جائے گا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء گل جائیں گے، اور کچھ اوپر بہے گا جس سے کھال گل جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 21، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ ہوگی۔ آیت نمبر 22، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں غم کے مارے تو انہیں اسی میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے، اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو، کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی سزا میں اب یہ عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر ہے، اب تم نے اسی میں رہنا ہے، منکرین کا انجام یہی ہے۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔